میں اپنے شوہر اور ایک نند کے ساتھ کوئٹہ میں آفیسرز کالونی میں رہتی تھی۔ محکمے کی طرف سے گھر کے ساتھ ایک ملازم بھی ملا ہوا تھا۔ شوہر دوسرے شہر گئے تو اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ رات 2 بجے رسالہ لینے نند کے کمرے میں گئی، بستر پر نظر پڑی تو وہ خالی تھا۔ اچانک باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، کھڑکی سے باہر جھانکا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ جب میری خالہ کا انتقال ہوا، ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے ابھی ہوش نہ سنبھالا تھا کہ ماں چلی گئی۔ ان کو پالنے والا کوئی نہ رہا۔ خالو جان امی کے پاس آئے اور منت سماجت کر کے دونوں بچے ریحان اور کبرا کو ہماری ماں کے حوالے کر گئے۔ کہا کہ باجی اب تم ہی ان کی ماں ہو، میں ان معصوموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ میری ملازمت ایسی ہے، کبھی کہیں دور افتادہ جگہوں پر پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ معصوم بچے میرے پیچھے گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ والدہ نے خالو کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ریحان میرے بھائی قاسم کا ہم عمر تھا اور کبرا مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ وقت گزرتا رہا، امی نے اپنی بہن کے بچوں کی محبت سے پرورش کی۔ خالو بچوں کا خرچہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھجواتے رہتے۔ ریحان اور قاسم اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے پڑھتے، جبکہ میں اور کبرا اسی طرح یک جان 2 قالب ہو رہے۔ واقعی اللہ کا نظام بہترین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی وجہ سے بہن کے لیے بہن اور بھائی کے لیے بھائی کا ہونا لازم ہے کہ بچوں میں محبت اور سکون قلب رہتا ہے۔ ان کو سچے دوست و غمگسار میسر آ جاتے ہیں۔ ریحان کی صورت میں قاسم کو اور کبرا کے پری پیکر میں مجھ کو بھائی اور بہن مل گئے تھے۔ ہم بہت خوش رہنے لگے۔ ہماری پڑھائی میں بھی مل بیٹھ کر پڑھنے سے مقابلہ بازی اور نکھار آ گیا۔ کتابوں سے دل لگایا، باتیں کرنے اور کھیلنے کو سنگت میسر آ گئی اور ہمارا گھر مسرت بھری چہکاروں سے بھر گیا۔ میرے والدین نے چونکہ خالو کے ان دونوں یتیم بچوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، تب بھی وہ بھی پرسکون ہو گئے۔ 2 ماہ بعد چھٹی ملتی تو 2-4 دن ہمارے گھر آ کر اپنے بچوں کے پاس خالو رہ کر چلے جاتے۔ خالہ کی وفات کو 4 سال گزر گئے، انہوں نے اور شادی نہ کی۔ ایک دن امی نے انہیں سمجھایا کہ اب تم دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، کب تک یوں ہی ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہو گے؟ انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت بنا گھر بیابان سے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پر شادی کروں گا، اگر آپ میرے بچے اپنے ہی پاس رکھیں گی اور ان کو میرے حوالے نہ کریں گی۔ میں نے شادی ابھی تک اسی خوف کی وجہ سے نہیں کی کہ کہیں یہ ستیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائیں۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب، جب تک میں زندہ ہوں ان کو اپنے ہی پاس رکھوں گی، کیونکہ میں اور میرے بچے بھی اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خالو جان مطمئن ہو کر چلے گئے۔ وقت تیز رفتاری سے دوڑتا رہا، ہم بڑے ہو گئے۔ ریحان نے FSC کرنے کے بعد انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک بہت اچھے محکمے میں ملازمت بھی مل گئی، جبکہ قاسم نے بھی گریجویشن کے بعد روزگار حاصل کر لیا۔ خالو جان نے دوسری شادی کی مگر چند سال نبھ سکی، وہ خاتون طلاق لے کر چلی گئی۔ یہ بیچارے پھر سے تنہا ہو گئے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں عمر رسیدگی کے دور سے گزر رہا ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا۔ تبھی کبرا اور ریحان اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ قاسم جس دفتر میں کام کرتا تھا، اس کو وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی تو اس نے امی ابو سے اصرار کیا کہ وہ شاہینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدین نے لڑکی کو دیکھا، اس کے والدین سے ملے، ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا۔ قاسم کی شادی ہو گئی اور وہ کچھ عرصے بعد جہاں پوسٹنگ ہوئی تھی بیوی کو ہمراہ لے کر چلا گیا۔ گھر میں امی ابو اور میں باقی رہ گئے۔ ابو کچھ بیمار رہنے لگے، ان کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ امی سے مشورہ کیا، والدین نے باہم مشورے کے بعد خالو جان سے بات کی، یوں میری شادی ریحان سے ہو گئی۔ جبکہ کبرا نے 2-4 رشتوں کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ خالو اکیلے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شادی کے بعد چند روز خالو جان کے پاس گھر رہ پائی، شوہر کی پوسٹنگ ہو گئی تو میں ان کے ہمراہ پنڈی آ گئی۔ تاہم کبرا اپنے والد کے پاس رہ گئی، ان کو بڑھاپے میں کسی صورت تنہا نہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ خالو جان کو دمے کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں تنہا چھوڑا بھی نہ جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز خبر ملی کہ خالو جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اور ریحان اسلام آباد سے فوراً کراچی پہنچے۔ ریحان بہت عارضدہ تھے مگر کبرا کا غم تو دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ اپنے والد کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھی، کہتی تھی اماں مری تو ہم چھوٹے تھے، خالہ نے ماں بن کر پرورش کی، ماں کی محبت کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن آج مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا ہے کہ میں واقعی یتیم ہو گئی ہوں۔ چند دن کی چھٹی ریحان کو ملی تھی، آتے ہوئے سمجھا بجھا کر
میں اور ریحان کبرا کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے کیونکہ وہ اب تنہا نہ رہ سکتی تھی۔ میری تو شروع دن سے ہی کبرا کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ عمر میں مجھ سے 2 سال بڑی تھی، لیکن ہم میں سکی بہنوں جیسی محبت تھی اور دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں پلے بڑے تھے۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں تو جیسے بہار آ گئی۔ کبرا بھی رفتہ رفتہ اپنے والد کے غم کو بھلانے لگی۔ اس کا دل مجھ سے لگ گیا اور اس کے آنے سے میری تنہائی دور ہو گئی، کیونکہ ریحان کا کام ہی ایسا تھا کہ ان کو ایک ماہ میں کئی دفعہ سرکاری دوروں پر جانا پڑتا تھا اور دوسرے شہروں میں کبھی کبھی چند دن رہنا بھی پڑتا تھا۔ پہلے وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ جب کبرا آ گئی تو میں اکیلی نہ رہی۔ میرا اپنی نند کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ خوشی تھی کہ ایک بار پھر ہم ساتھ ہو گئے ہیں۔ تاہم ریحان کو اپنی بہن کی طرف سے فکر تھی کہ کسی طور اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ جس عمر میں لڑکی کے اچھے رشتے آتے ہیں وہ وقت تو بیت چکا تھا۔ جو رشتہ آتا 40-45 سال کے مرد کا ہوتا۔ اس عمر میں عموماً مرد اپنی پہلی بیوی کو یا تو کھو چکے ہوتے ہیں یا پھر علیحدگی ہو جاتی ہے تو مرد دوسری شادی کی سوچتے ہیں۔ بس کچھ ایسے ہی رشتے آئے جو ریحان نے رد کر دیے۔ ان کا خیال تھا بے شک 40 کی عمر کا آدمی ہو مگر غیر شادی شدہ ہو، تعلیم یافتہ، خوشحال بھی ہو۔ اس انتظار میں کبرا کی عمر کے 4-5 سال اور سرک گئے۔ اب چہرہ پر وہ شگفتگی اور شادابی نہ رہی تھی جو نوخیز لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے ملنے جلنے والوں سے کہا، ریحان بھی اب کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کبرا کی قسمت کہ اس کے جوڑ کا رشتہ نہ مل پا رہا تھا، جبکہ اب وہ بھی گھر بسانا چاہتی تھی۔ وہ میرا اور ریحان کا پیار اور حسن اتفاق دیکھ کر ہماری زندگی پر رشک کرتی تھی۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شوہر کا پیار، ان کا اعتماد، زندگی کی ہر خوشی اور سکون دیا تھا، لیکن افسوس کہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بس یہی ایک خلش تھی جو افسردہ رکھتی تھی۔ سچ ہے کہ سب کو سبھی نعمتیں ایک ساتھ نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی کمی انسان کی زندگی میں رہ جاتی ہے۔ شادی کے 7 سال بعد بھی میں اولاد کی نعمت کو ترس رہی تھی۔ انہی دنوں ریحان کا تبادلہ کوئٹہ ہو گیا، جہاں ہم کو ایک خوبصورت مکان ملا، ساتھ ایک ملازم بھی محکمے کی طرف سے عنایت ہوا، کیونکہ وہ اب ایک بڑے افسر ہو گئے تھے۔ یہاں کے پرفضا ماحول، پھولوں بھرے احاطے میں بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں آ کر میں بہت خوش تھی۔ ارد گرد رہنے والوں کی نظروں میں ایک باعزت افسر کی بیوی تھی جس پر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا، مگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اولاد کی چاہ دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تشنا آرزو کبھی کبھی اس بات سے پریشان ہو جاتی تھی۔ اگرچہ کبرا میری بچپن کی ساتھی اور خالہ زاد بھی تھی، ہم پیارے رشتوں میں پروئے ہوئے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں بھی اکثر دل خالی خالی سا رہنے لگا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کبرا کافی دنوں سے چپ چپ اور پریشان رہنے لگی ہے۔ وہ اب احاطے میں پھولوں سے بھرے درختوں کو دیکھ کر بھی مسرت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چپ بس خلا میں گھورے جاتی۔ اسے کچن سے دلچسپی رہی تھی اور نہ کھانے پکانے سے، جیسے کسی اور دنیا میں رہنے کو چلی گئی ہو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تنہائی کا سانپ اسے کھا رہا ہے اور وہ اب حقیقی معنوں میں جیون ساتھی کی آرزومند ہے۔ سوچتی اگر میرے بچے ہوتے تو انہی سے اس کا دل بہل جاتا۔ ہم کو جو ملازم ملا تھا وہ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ یہ 21-22 برس کا بے حد خوبصورت نوجوان تھا، جس کا رنگ شہد اور گلاب کے پھول جیسا نکھرا تر و تازہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، سادہ کپڑوں میں بھی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا نام قدیر خان تھا۔ قدیر بے حد خوش گفتار اور بات تمیز و باادب نوجوان تھا۔ جب بھی بات کرتا لہجہ دھیما اور نظریں نیچی رکھتا، سودا سلف لاتا، غرض تمام کام اس کے ذمے تھے۔ ہم اس کو ناشتہ اور کھانا دیتے تھے۔ وہ بیرونی طرف کے دروازے سے کچن میں آ کر برتن بھی دھو جاتا تھا۔ اس کی شادی شدہ بہن تھی جو اسی طرح ایک افسر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کو دن میں 1 گھنٹہ چھٹی ملتی تو وہ اس دوران ہمارے گھر آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ رحمت بی بی جس کوارٹر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی تھی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ اس کے توسط سے میں نے اس افسر صاحب کے بیگم سلمہ سے بھی تعارف حاصل کیا اور اب کبھی کبھی اس سے ملنے چلی جاتی تھی، جبکہ وہ بھی کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی۔ یوں سلمہ میری دوست بن گئی۔ میرا دل لگ گیا، کیونکہ اجنبی شہر میں کسی سے واقفیت نہ ہو تب بھی انسان کا دل خوشی سے خالی رہتا ہے۔ کبرا کسی کے گھر آتی جاتی نہ تھی۔ میں کہتی بھی کہ آؤ سلمہ کے گھر چلیں، 2-4 باتیں کر کے جی خوش ہو جائے گا۔ وہ منع کر دیتی کہ تم ہو آؤ، مجھے اپنے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ رسالہ کھول کر بیٹھ جاتی یا ٹی وی آن کر لیتی۔ اس کے بس یہی 2 مشغلے تھے۔
اسے شاپنگ کرنے یا بازار جانے کا بھی شوق نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء میں اور ریحان جا کر لے آتے تھے۔ اس وقت جب رحمت بی بی کام کرنے آئی، اس نے کہا، ہماری بیگم صاحبہ آپ کو یاد کرتی ہے، کہتی تھی ملنے آؤ۔ اچھا، آج شام کو آؤں گی، اپنی بیگم کو بتا دینا۔ ریحان لاہور کام سے گئے ہوئے تھے۔ شام ہوئی تو میں نے کبرا سے کہا، میں سلمہ کے گھر جا رہی ہوں، تم بھی چلو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے کہا، تم چلی جاؤ۔ سلمہ کا گھر آفیسرز کالونی میں ہی تھا، میں اکیلی ہی چلی گئی۔ اس وقت قدیر شام کی چائے پینے کنٹین چلا گیا تھا، لہٰذا گیٹ کبرا نے بند کیا۔ بولی، بھابھی آج بھائی گھر نہیں ہیں، ذرا جلدی آ جانا، باتوں میں نہ بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، میں ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر میں چل دی۔ سلمہ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کر میں لوٹ آئی۔ بیل دی تو کبرا نے گیٹ کھولا۔ قدیر ابھی نہ لوٹا تھا۔ میرے آنے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ پوچھا، بی بی جی کوئی سودا منگوانا ہے؟ نہیں، آج کچھ نہیں منگوانا، تھوڑی دیر میں آ کر کھانا لے جانا۔ وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور میں اپنے بستر میں گھس گئی۔ کبرا سے کہا، باجی تم ہی کھانا گرم کر کے قدیر کے لیے نکال کر رکھ دینا، وہ کچن کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دینا، ٹرے وہ آ کر اٹھا کر لے جائے گا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے کچن کے 2 دروازے تھے، ایک گھر کے اندر لاؤنج میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف پچھلے برآمدے میں۔ کبرا نے کھانا گرم کیا، مجھے دیا اور خود بھی کھایا۔ قدیر کے لیے کھانا ٹرے میں رکھ کر آ گئی، کیونکہ وہ رات کو 8 بجے کھانا لینے آتا تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس کی آواز برآمدے سے آئی، بی بی میں آ گیا ہوں۔ اچھا، میں نے کمرے کی کھڑکی سے جواب دیا، کھانا کچن سے لے لو۔ اس نے کچن سے کھانا اٹھایا اور اکبھی دروازے کو بند کرنے کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر کچن کا اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ کبرا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، شاید اس کا میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں بھی سلمہ کے گھر سے افسردہ سا موڈ لے کر آئی تھی، کیونکہ قدرت نے اس کی گود بھرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ جو اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، محرومی کا احساس شدت سے جاگتا جا رہا تھا۔ پھر میں سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی بھر میں اس فطری مسرت سے آشنا نہ ہو سکوں گی۔ یہی بوجھ دل پر لے کر گھر آئی تو بے چین ہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلمہ کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں کوہرام مچا دیا تھا۔ دسمبر کی اس سرد رات مجھ کو اس بے چینی نے سونے نہ دیا۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک میں ٹائم دیکھا، رات کے 2 بجے تھے۔ کبرا کب کی سو چکی تھی، اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی اور ٹی وی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، مکمل خاموشی تھی۔ میں کچھ دیر کروٹیں لیتی رہی، نیند نہ آئی۔ سوچا کہ کبرا کے کمرے سے ہی رسالہ اٹھا لوں۔ دبے قدموں اس کے کمرے میں گئی اور ٹارچ سے میز پر پڑے رسالے پر روشنی ڈالی۔ نہیں چاہتی تھی کہ آہٹ ہو اور اس کی نیند خراب ہو۔ تبھی مجھے سرونٹ کوارٹر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ آدھی رات کو قدیر کہاں سے آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ اس یخ ٹھٹرا دینے والی نصف شب کو اس کا دروازہ کھلنا کیا معنی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ٹھٹک کر رک گئی۔ کبرا کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے لحاف میں منہ دیے گہری نیند سو رہی ہوگی، مگر حیرت ہوئی جب میں نے اپنی نیک کرموں والی نند کو اس کے بستر پر موجود نہ پایا۔ خوف کی ایک لہر میرے سراپے میں سرایت کر گئی۔ جلدی سے اس کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر پٹ ذرا سا کھولا۔ خون جما دینے والی سردی کا ایک برفیلا جھونکا میرے چہرے پر بے رحم پتھر کی طرح آ کر لگا۔ آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ سامنے کبرا دبے قدموں سرونٹ کوارٹر سے نکلی، وہ گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اف میرے خدا! میں نے ہولے سے کھلے پٹ کو کھڑکی میں جما دیا اور لرزتی ٹانگوں سے اپنے بستر پر آ کر گر گئی۔ کبرا مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی تھی۔ بے شک ہم عمروں والی بے تکلفی تھی، لیکن تھوڑا سا لحاظ بھی تھا کہ ریحان اور قاسم اس کو باجی کہتے تھے، میں بھی باجی کہہ دیا کرتی تھی۔ شاید یہی سبب تھا کہ مارے لحاظ کے اس وقت تو میں نے سامنا نہ کیا۔ البتہ کان آہٹوں پر لگے تھے، اس کے قدموں کی چاپ بھی نہیں آئی۔ البتہ ہلکے سے دروازہ بند ہونے کی آواز میں نے سنی۔ وہ برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ سوچ کر وحشت ہونے لگی کہ میری یہ پاک باز نند روز اسی طرح اپنے کمرے سے نکل کر رات کے کسی پہر قدیر کے کوارٹر میں جاتی ہوگی۔ اگر ریحان کو علم ہو گیا کہ اس کی بڑی بہن گھر کے ملازم سے رات کو ملتی ہے، اس سے آگے سوچنا مجھے محال ہو گیا۔ لگتا تھا کہ دماغ ہی نہیں سارا وجود کھوکھلا ہو جائے گا۔ تنہائی، سوچوں کا طوفان اور ریحان کا غم و غصہ، ان سب کے خوف سے میں نے لحاف میں منہ چھپا کر پوٹے کھینچ لیے۔
صبح تک اسی طرح آنکھیں بند کر کے جاگتی رہی۔ 11 بجے کبرا کمرے سے باہر آئی۔ اس نے خود ہی مجھ سے کلام کیا، بھابی جان ناشتہ بنا دوں؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے لحاف سے منہ باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حسب معمول پہلے کی طرح اعتماد سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے بھابی تم کو؟ شاید بخار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ چائے بنا دوں؟ تبھی مجھے کہنا پڑا، سر میں درد ہو رہا تھا۔ بنا دو کبرا باجی۔ میں نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا، جیسے اس کا قصور نہ ہو بلکہ میں نے ہی کوئی جرم کیا ہو۔ صد شکر کہ اسی روز شام کو ریحان آ گئے۔ آتے ہی یہ خوشخبری سنائی کہ 1 ماہ کے لیے بیرون ملک ٹریننگ پر بھیجا جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ اکیلی نہ رہ سکو تو اپنی والدہ کو بلوا لو، ورنہ یہ کالونی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے اور دن رات گیٹ پر محافظ ہوتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قدیر بھی سرونٹ کوارٹر میں موجود رہتا ہے۔ میں اس کو تاکید کر دوں گا کہ گھر کا خیال رکھے گا۔ 5 روز بعد 1 ماہ کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے اور میں ان کو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی کہ پچھلی رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ ان کے جانے کے بعد امی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے والد بیمار ہیں اور قاسم بمائے فیملی دوسرے شہر میں ہے۔ میں بیمار شوہر کو چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ تم کسی طرح گزارا کر لو، 1 ماہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا۔ وہ تمام سرد راتیں میں نے خوف کے لحاظ سے ٹھٹھر کر گزار دیں۔ کبرا سے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ سوچا ریحان آ جائیں تو کبرا کی شادی کے بارے میں بات کروں گی، دباؤ ڈالوں گی کہ جو ہو سو ہو، تم جلد از جلد اس کا رشتہ کہیں کر دو۔ 15 روز یوں تو کر کے گزرے۔ بالآخر ابو کی طبیعت سنبھل گئی اور امی ہمارے پاس رہنے آئیں۔ میں نے امی سے البتہ کبرا اور قدیر کے معاملے کا ذکر کیا۔ وہ بولی، تم اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہو، میں خود کبرا سے بات کروں گی اور ریحان سے بھی۔ پھر انہوں نے ایک رات کھڑکی سے وہی منظر دیکھا اور آدھی رات کو کبرا کے بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ جب وہ دبے قدموں آئی، والدہ نے اس کو دھر لیا اور اس وقت ان دونوں کے درمیان جانے کیا بات ہوئی کہ صبح کبرا کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ امی اس وقت تک ہمارے گھر رہیں جب تک ریحان لوٹ کر نہیں آ گئے۔ انہوں نے ریحان سے کہا کہ کبرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ کبرا امی کے ساتھ چلی گئی، جاتے ہوئے کہہ گئی کہ تمہارا ملازم یہ نہ صرف نکما اور کامچور ہے بلکہ سودا سلف سے بھی رقم مار لیتا ہے، اس کو فوراً نکالو اور کوئی دوسرا ملازم بلوا لو۔ قدیر کو نکالنے کی نوبت نہ آئی، ان کی ترقی ہو گئی اور ہمارا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ میں امی جان کے قریب آ گئی لیکن کبرا ہمارے گھر رہنے نہ آئی۔ امی نے کہا کہ میں اس کی شادی کر رہی ہوں، اس کے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا ہے۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے ان کے کزن کا ایک بیٹا جو امریکہ میں عرصے سے رہتا تھا پاکستان آیا اور امی سے کہا، خالہ جی میری شادی کسی پاکستانی لڑکی سے کرا دیجئے۔ وہاں ایک شادی کی تھی، امریکن بیوی سے نہیں بنا سکی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ تب سے تہیہ کر لیا کہ اپنے وطن کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ فرقان کو امی نے کبرا کو دکھایا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے خالہ انہی سے کروا دیجئے کیونکہ عمر کے لحاظ سے یہ میرے لیے مناسب ہیں۔ فرقان کی اپنی عمر 40-42 کے لگ بھگ ہوگی۔ کبرا نے بھی اپنی بہتری اسی میں جانی اور ہاں کہی۔ یوں وہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ جب مجھے ملی اس وقت 3 بچوں کی ماں تھی۔ کہنے لگی، بھابی جان میں تم سے شرمندہ ہوں، جانتی ہوں کہ تم نے میری غلطی پر پردہ ڈالا اور ریحان بھائی سے ذکر نہیں کیا، ورنہ شاید میں شرم سے ہی مر جاتی۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہماری بھی غلطی تھی کہ وقت پر تمہاری شادی نہیں کی، غفلت برتی تھی۔ میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کبرا نے میرے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ میں نے اس کا پردہ رکھا اور میرے رب نے بھی اس کا پردہ رکھ لیا۔ کبرا نے کہا، میرا پہلا بیٹا بہت شرارتی ہے، باقی دونوں بھائیوں کو تنگ کرتا ہے۔ بھابی تم اس کو گود لے لو، یہ ابھی چھوٹا ہے، ہم کو بھول جائے گا۔ میں نے نہال کو گود لے لیا۔ ریحان بھی اسے گود لینے سے خوش تھے کیونکہ یہ کبرا کا بیٹا تھا، انہی کا خون تھا۔ اس بچے کو میں نے ایسے پیار سے پالا جیسے امی نے کبرا اور ریحان کو پالا تھا۔ وقت گزر گیا، نہال پڑھ لکھ گیا۔ جن دنوں میں اس کی شادی کی تیاریوں میں تھی، اچانک ریحان کو ایک رات ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ آج کبرا کا لخت جگر میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس کے مضبوط بازوؤں نے ضعیفی میں مجھے ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رکھا ہے۔
میں بھی ہر ماں کی طرح ہر لمحے اس کی سلامتی کی دعائیں اپنے رب سے مانگتی ہوں، کیونکہ وہی دعائیں قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا رب عرش عظیم ہے۔ گڈ سٹوری چینل کے معزز سامعین و ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ساتھ کا یہ سلسلہ مزید بہتر ہو جائے۔ شکریہ۔